صفحہ نمبر 20 قرآن حکیم. سوال: لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جواب: پڑھنا. اصطلاحی معنوں میں اس کا مطلب ہے وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. سوال: قرآن حکیم کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی، نیز اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اقرا بمعنی پڑھیے. سوال: محکمات سے کیا مراد ہے؟ جواب: محکم وہ آیت ہیں جس میں دیا گیا حکم انسانوں کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو. ان کے الفاظ انتہائی واضح اور مفہوم غیر مبہم ہوتا ہے. ان میں تاویل اور ابہام کی گنجائش نہیں ہوتی. متشابہ اس آیت کو کہا جاتا ہے جس میں عقائد اور ایمانیات پر بحث کی جاتی ہے. سوال: مثالوں سے محکمات اور متشابہات کی وضاحت کیجیے. جواب: محکمات: وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. ترجمہ: تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. متشابہات: الرحمن علی العرش استوى. ترجمہ: رحمان اللہ نے عرش پر قرار پکڑا. سوال: امر کسے کہا جاتا ہے؟ مثال سے واضح کیجیے. جواب: وہ قسم ہے جس میں حکم دینا یا اس سے مشابہ مفہوم جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ نماز قائم کرو. سوال: نہیں کا مطلب بتانے کے ساتھ ساتھ مثال سے واضح بھی کیجیے. جواب: حاکم کی جانب سے محکوم یا ماتحت کو کسی بات سے روکنا، جیسے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. ترجمہ: اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. سوال: قرآن حکیم کی وہ آیات جن میں اجمال اور اختصار ہو مجمل کہلاتی ہیں. بتائیے مفسر کن آیات کو کہتے ہیں؟ جواب: مجمل آیات کی وضاحت اس انداز میں کرنا کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سوال: مکی اور مدنی صورتوں کی مثالوں سے وضاحت کیجیے. جواب: مکی صورتیں یا ایھا الناس یا بنی آدم سے شروع ہونے والی صورتیں اور یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. سوال: سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کا حوالہ دیجیے جس میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ جواب: آیت نمبر 24. صفحہ نمبر 21 انبیاء کرام. سوال: ان پیغمبروں کے نام بتائیے جو صاحب کتاب تھے. جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، حضرت داؤد علیہ السلام زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید. سوال: جن پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: شارع کتاب اللہ. سوال: قرآن حکیم کے مطابق ان پیغمبروں کے نام بتائیے جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہوں. جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوال: کن پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آیات قرآن. سوال: آیات مکیہ میں اللہ تعالیٰ نے کن امور پر روشنی ڈالی ہے؟ جواب: اعتقادی مسائل و توحید و رسالت، آخرت، جزا و سزا، جنت اور جہنم کے مسائل. سوال: آیات مدینہ میں کن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ جواب: عبادات، معاملات، حلال و حرام، فرائض و واجبات، ممنوعات، غزوات، جہاد، مال غنیمت، خراج، جزیہ، حدود، قصاص وغیرہ. سوال: سورۃ الزاریات آیت 56 کا متن ما ترجمہ بتائیے. جواب: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سوال: سورۃ الحجرات کی آیت 9 میں عدل و انصاف کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب: ان اللہ یحب المقسطین. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سوال: ان دو صورتوں کے نام بتائیے جن میں متکبرین کا ذکر کیا گیا ہے. جواب: الزمر آیت 60، النحل آیت 23. سوال: بتائیے سورۃ السجدہ کی آیت 2 کا عربی متن اور ترجمہ کیا ہے؟ جواب: تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب للعالمین. ترجمہ: اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا پروردگار کی طرف سے ہے. صفحہ نمبر 22 ماڈل پرچہ. سوال نمبر 1: اسلامی قانون کا سب سے پہلا ماخذ کون سا ہے؟ سنت نبوی، قرآن حکیم، اجماع، قیاس. درست جواب قرآن حکیم. سوال نمبر 2: ماخذ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، اردو، فارسی. درست جواب عربی. سوال نمبر 3:
قرآن حکیم میں معاملات کو کتنی اہم اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 4، 2، 3، 7۔ درست جواب 7۔ سوال نمبر 4، قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی، فارسی، لاطینی۔ درست جواب عربی۔ سوال نمبر 5، قرآن حکیم کی آیات 2 قسم کی ہیں، بتائیے کون کون سی؟ محکمات، متشابہات، محسنات، متصدقات۔ درست جواب محکمات، متشابہات۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورۃ العمران آیت 36، سورۃ النساء آیت 23، سورۃ البقرہ آیت 31۔ درست جواب سورۃ البقرہ آیت 31۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 20، 26، 23، 30۔ درست جواب 26۔ سوال نمبر 8، قرآن حکیم کی کتنی صورتیں انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں؟ 6، 5، 8، 4۔ درست جواب 6۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس کس صورت میں بتائی گئی ہے؟ العنکبوت، البقرہ، النساء۔ درست جواب العنکبوت۔ سوال نمبر 10، بتائیے اولاد صالح کے لیے کس پیغمبر نے یہ دعا مانگی تھی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے کوئی پاکیزہ اولاد عنایت کر۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ درست جواب حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال نمبر 11، قرآن حکیم میں انبیاء میں سے کس کا ذکر طویل ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا۔ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 23، سوال نمبر 12، قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کی روح 100 سال تک قبض کیے رکھی؟ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا۔ درست جواب حضرت عزیر۔ سوال نمبر 13، قرآن حکیم میں صاحب الحوت اور ذو النون کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ درست جواب حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال نمبر 14، ملکہ سبا بلقیس کا تعلق کس نبی کے دور سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 15، عصا اور ید بیضا کے معجزات کا تعلق ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت الیسیہ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 16، من و سلویٰ کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 17، قرآن حکیم میں کن پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 18، قرآن حکیم میں پہلی سورہ کس نبی کے نام پر ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ درست جواب حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال نمبر 19، قرآن حکیم میں دین حنیف کس نبی سے موسوم ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 20، آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 21، کس سورت میں کہا گیا ہے کہ ہر قوم کے لیے رسول ہیں؟ سورہ یونس، سورہ روم، سورہ بنی اسرائیل۔ درست جواب سورہ یونس۔ سوال نمبر 22، ربہ انی مغلوب فانتصر، بتائیے یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ درست جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 24، سوال نمبر 23، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ترجمہ کہ مجھ کو ضرر پہنچ رہا ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے، بتائیے یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ درست جواب حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال نمبر 24، قرآن حکیم میں سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد کتنے مقامات پر آیا ہے؟ 6 مقامات، 5 مقامات، 7 مقامات، 8 مقامات۔ درست جواب 5 مقامات۔ سوال نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ التوبہ۔ درست جواب سورۃ الاعراف۔
سوال نمبر 26، ایک روایت کے مطابق دنیا میں کل کتنے پیغمبر آئے؟ 1,24,000، 1,26,000، 1,20,000۔ درست جواب 1,24,000۔ سوال نمبر 27، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے تمہارے اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بتائیے یہ آیت کس سورت کی ہے؟ سورۃ الاعراف، سورۃ النور، سورۃ الابراہیم، سورۃ الروم۔ درست جواب سورۃ الاعراف۔ سوال نمبر 28، رسولوں کو اولاد اور بیوی عطا کرنے کا ذکر سورۃ الرعد کی کس آیت میں کیا گیا ہے؟ آیت نمبر 35، آیت نمبر 48، آیت نمبر 37۔ درست جواب آیت نمبر 48۔ سوال نمبر 29، سورۃ الہود کی کس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں؟ آیت نمبر 2، آیت نمبر 30، آیت نمبر 29، آیت نمبر 31۔ درست جواب آیت نمبر 31۔ سوال نمبر 30، بیت المقدس کی تعمیر کا کام کس پیغمبر نے مکمل کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 31، وما ارسلنا من الرسول الا لیطاع باذن اللہ۔ بتائیے یہ سورۃ النساء کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 24، آیت نمبر 64، آیت نمبر 44۔ درست جواب آیت نمبر 64۔ صفحہ نمبر 25، سوال نمبر 32، سورہ فاطر کی کس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا؟ آیت نمبر 24، آیت نمبر 34، آیت نمبر 4۔ درست جواب آیت نمبر 24۔ سوال نمبر 33، ان پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 34، قرآن حکیم کی کس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میری پیروی کرو۔ سورہ ال عمران، سورہ الاعراف، سورہ جن۔ درست جواب سورہ ال عمران۔ سوال نمبر 35، ان پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے فرعون کے ہاں پرورش پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 36، اونٹنی کا موجہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال نمبر 37، ان پیغمبر کا نام بتائیے جن کے بھائیوں نے انہیں فروخت کر دیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ آیت نمبر 38، آیت کو کہا جاتا ہے کلام ختم ہونے کی نشانی، شروع ہونے کی نشانی یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں؟ درست جواب کلام ختم ہونے کی نشانی۔ سوال نمبر 39، لفظ آیت کا مطلب ہے علامت اور نشانی، معجزہ اور حکم، الف اور بے دونوں، ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب الف اور بے دونوں۔ سوال نمبر 40، جمہور اہل علم کے مطابق قرآن پاک کی آیات کی تعداد ہے 6230، 6226، 6666، 6217۔ درست جواب 6666۔ سوال نمبر 41، سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس میں آیات کی تعداد ہے 227، 286، 182، 206۔ درست جواب 286۔ سوال نمبر 42، آیت دین قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ کس سورہ میں ہے؟ البقرہ، الشعراء، العمران۔ درست جواب البقرہ۔ صفحہ نمبر 26، سوال نمبر 43، سردار الآیات کس آیت کو کہتے ہیں؟ آیت دین، آیت الکرسی، آیت استرار۔ درست جواب آیت الکرسی۔ سوال نمبر 44، قرآن حکیم میں وجود آیات کا مطلب ہے 15 نصیحت، رشد و ہدایت، معجزے۔ درست جواب معجزے۔ سوال نمبر 45، قرآن حکیم میں پہلی وحی میں آیات کی تعداد ہے 5، 8، 9، 4۔ درست جواب 5۔ سوال نمبر 46، بسم اللہ کی پوری آیت میں حروف کی تعداد ہے 19، 15، 13، 11۔ درست جواب 19۔ سوال نمبر 47، سورہ الفاتحہ میں آیات کی تعداد ہے 10، 7، 9، 5۔ درست جواب 7۔ سوال نمبر 48، سورہ توبہ کی آخری آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کتنے روز پہلے نازل ہوئیں؟ 10 روز پہلے، 9 روز پہلے، 18 روز پہلے۔ درست جواب
9 روز پہلے۔ سوال نمبر 49، آیت بسم اللہ کس سورہ میں 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورہ نمل، سورہ توبہ، سورۃ البقرہ۔ درست جواب سورہ نمل۔ سوال نمبر 50، قرآن پاک میں کوفی شمار کے مطابق آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 6236، 6226، 6230، 6218۔ درست جواب 6236۔ سوال نمبر 50، قرآن پاک میں کوفی شمار کے مطابق آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 6236، 6226، 6230۔ درست جواب 6236۔ سوال نمبر 51، قرآن حکیم میں یحییٰ بن حارث الزماری اور عبداللہ بن عامر کے مطابق شامی آیات کی تعداد ہے 6214، 6210، 6170، 6226۔ درست جواب 6226۔ سوال نمبر 52، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن سیرین کی روایت کے مطابق قرآن پاک کی آیات کی تعداد ہے 6218، 6205، 6616، 6230۔ درست جواب 6616۔ سوال نمبر 53، بتائیے آیت مبارکہ کا یہ حصہ کس سورت کی کس آیت سے لیا گیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 228، سورہ المائدہ آیت 98، سورہ النساء آیت 1۔ درست جواب سورہ النساء آیت نمبر 1۔ سوال نمبر 54، بتائیے یہ سورۃ البقرہ کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں یہ متقیوں کے لیے رہنما ہے۔ آیت نمبر 280، آیت نمبر 245، آیت نمبر 2۔ درست جواب آیت نمبر 2۔ سوال نمبر 55، قرآن حکیم میں آیات سجدہ کی تعداد ہے 14، 15، 12، 10۔ درست جواب 14۔ صفحہ نمبر 27، سوال نمبر 56، قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بتائیے آخری نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ نخشى ان تصبنا دائرۃ اليوم اکملت لکم دینکم واللہ شکور علیم۔ درست جواب الیوم اکملت لکم دینکم۔ سوال نمبر 57، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ بتائیے یہ کس سورت کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ المومن آیت 60، سورہ البقرہ آیت 15، سورہ رحمان آیت 4۔ درست جواب سورہ المومن آیت 60۔ سوال نمبر 58، زادرہ مہیا کرو بہترین زادرہ پرہیزگاری ہے۔ بتائیے یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ البقرہ آیت 226، سورۃ البقرہ آیت 197، سورۃ البقرہ آیت 201۔ درست جواب سورۃ البقرہ آیت 197۔ سوال نمبر 59، سورہ الاعراف کی کس آیت میں کہا گیا ہے کہ بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 18، آیت نمبر 9۔ درست جواب آیت نمبر 31۔ سوال نمبر 60، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 27 میں بیجا خرچ کرنے والوں کو کس کا بھائی کہا گیا ہے؟ کفار کا، شیطانوں کا، فضول خرچی کرنے والوں کا؟ درست جواب شیطانوں کا۔ سوال نمبر 61، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 میں کس کا حق دینے کو کہا گیا ہے؟ پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، والدین کا؟ درست جواب رشتہ داروں کا۔ سوال نمبر 62، سورہ لقمان کی کس آیت میں سب سے بری آواز کا ذکر کیا گیا ہے؟ آیت نمبر 15، آیت نمبر 8، آیت نمبر 19، آیت نمبر 13۔ درست جواب آیت نمبر 19۔ سوال نمبر 63، سورہ مدثر کی کس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پاک رکھیے؟ آیت نمبر 13، آیت نمبر 10، آیت نمبر 4۔ درست جواب آیت نمبر 4۔ سوال نمبر 64، آیت استرار قرآن پاک کی کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت 170، سورہ البقرہ کی آیت 200، سورۃ البقرہ کی آیت 173۔ درست جواب سورہ البقرہ کی آیت 173۔ سوال نمبر 65، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت ہے 255، 155، 55۔ درست جواب 255۔ سوال نمبر 66، سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ 5، 7، 3۔ درست جواب 3۔ صفحہ نمبر 28، سوال نمبر 67، قرآن مجید کی کس سورہ کی آیت کا مطلب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے؟
سورہ البقرہ، سورہ الناس، سورہ نساء؟ درست جواب سورہ البقرہ۔ سوال نمبر 68، یہ سورہ القمر کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 29، آیت نمبر 39، آیت نمبر 49، آیت نمبر 49۔ سوال نمبر 69، سورہ الحج کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جھوٹی بات سے بچتے رہو؟ آیت نمبر 10، آیت نمبر 30، آیت نمبر 40؟ درست جواب آیت نمبر 30۔ سوال نمبر 70، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، بتائیے یہ سورۃ البقرہ کی کون سی آیت ہے؟ 56، 156، 256، 280؟ درست جواب 256۔ صفحہ نمبر 29، الہامی کتابیں اور صحائف۔ سوال، بتائیے الہام کا مطلب کیا ہے؟ جواب، نیکی کا دل میں ڈالنا، سکھانا، جو چیز خدا تعالیٰ دل میں ڈالے۔ سوال، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، بتائیے سورہ المائدہ کی یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جواب، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ سوال، سورہ المائدہ کی کس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے تورات میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور دانت کے بدلے دانت؟ جواب، آیت نمبر 45۔ سوال، سورہ المائدہ کی کن دیگر آیات میں تورات کا ذکر آیا ہے؟ جواب، 44، 46، 66، 68۔ سوال، سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں تورات کے ساتھ کن دیگر الہامی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، انجیل اور قرآن مجید کا۔ سوال، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بتائیے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ جواب، ترجمہ، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل۔ سوال، سورہ المائدہ کی کن دیگر آیات میں انجیل کے ساتھ تورات کا ذکر بھی آیا ہے؟ جواب، آیت نمبر 66، آیت نمبر 68۔ سوال، سورۃ الفتح کی آیت 29 میں کن الفاظ میں انجیل کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ سوال، الہامی کتابیں کن پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں؟ جواب، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، بقول امام راغب زبور کس کتاب کا نام ہے؟ جواب، جو صرف عقلی حکمتوں پر مشتمل ہو، اس میں شرعی احکام نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 30۔ سوال، آسمانی صحائف سے کیا مراد ہے؟ جواب، کلام الہی۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے وہ چیز جس پر کچھ لکھا جائے۔ اس مناسبت سے ورق کی ایک طرف کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن حکیم میں صحائف کو کن ناموں سے منسوب کیا گیا ہے؟ جواب، صحف اولی، صحف مکرمہ، زبر اور زبر الاولین۔ سوال، کن صورتوں میں صحائف کو صحف اولی کہا گیا ہے؟ جواب، سورہ طٰہٰ آیت 133، سورہ الاعلیٰ آیت 18۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے تھے ان کا اندراج کس چیز پر کیا گیا تھا؟ جواب، الواح پر۔ سورہ الاعراف آیت 145۔ سوال، سورہ الشعراء آیت 196 میں کن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک اس کا ذکر اگلی کتابوں میں زبر الاولین میں ہے۔ سوال، کن دیگر صورتوں میں صحائف کا ذکر آیا ہے؟ جواب، سورہ فاطر آیت 25، سورہ النجم آیت 36، سورہ عبس آیت 11، 12، 13، سورہ الاعلیٰ آیت 18، 19، سورہ البینہ آیت 2، 3۔ سوال، سورہ الاعلیٰ کی آیات 18، 19 میں کن الفاظ میں صحائف کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، اِنَّ هَٰذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ، یقیناً یہ مضمون اگلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں۔ سوال، پہلی الہامی کتاب زبور ہے، آخری الہامی کتاب کا نام بتائیے۔ جواب، قرآن مجید۔ ماڈل پرچہ۔
سوال نمبر 1، الہامی کتابیں تعداد میں کتنی ہیں؟ 3، 4، 5، 6۔ درست جواب 4۔ سوال نمبر 2، سورہ ال-عمران کی کس آیت میں تورات کا ذکر آیا ہے؟ آیت نمبر 3، آیت نمبر 5، آیت نمبر 7، آیت نمبر 9۔ درست جواب آیت نمبر 3۔ سوال نمبر 3، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلَ، بتائیے یہ سورہ فتح کی کس آیت کا متن ہے؟ آیت نمبر 25، آیت نمبر 29، آیت نمبر 27۔ درست جواب آیت نمبر 29۔ سوال نمبر 4، سورہ المائدہ آیت 46 اور 47 میں انجیل کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ۔ درست جواب 2 مرتبہ۔ صفحہ نمبر 31، سوال نمبر 5، سورہ توبہ کی کس آیت میں انجیل کے ساتھ قرآن اور تورات کا بھی ذکر آیا ہے؟ آیت نمبر 108، آیت نمبر 105، آیت نمبر 111، آیت نمبر 98۔ درست جواب آیت نمبر 111۔ سوال نمبر 7، سورہ النساء کی کس آیت میں زبور کا ذکر آیا ہے؟ آیت نمبر 100، آیت نمبر 125، آیت نمبر 163۔ درست جواب آیت نمبر 163۔ سوال نمبر 8، زبور میں کل مزامیر کی تعداد کتنی ہے؟ 105، 51، 125، 150۔ درست جواب 150۔ سوال نمبر 9، بتائیے صحائف کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ 100، 150، 125، 90۔ درست جواب 100۔ سوال نمبر 10، حضرت شعیب علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 40، 50، 30۔ درست جواب 50۔ سوال نمبر 11، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحائف نازل ہوئے، بتائیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحائف نازل ہوئے؟ 10 10، 20 20، 30 30۔ درست جواب 10 10۔ سوال نمبر 12، سورہ الشعراء کی کس آیت میں صحائف کو زبر الاولین کہا گیا ہے؟ آیت نمبر 196، آیت نمبر 190، آیت نمبر 180۔ درست جواب آیت نمبر 196۔ سوال نمبر 13، وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، بتائیے یہ الفاظ کس سورہ کی آیات 2 اور 3 کے ہیں؟ سورہ العبس، سورہ البینہ، سورہ النجم۔ درست جواب سورہ البینہ۔ سوال نمبر 14، قرآن حکیم میں کس کتاب کو صحف موسیٰ علیہ السلام کہا گیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن حکیم۔ درست جواب تورات۔ سوال نمبر 15، الہامی کتابوں میں سے کس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ سب کتابوں پر۔ درست جواب سب کتابوں پر۔ سوال نمبر 16، اس کتاب کا نام بتائیے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے؟ انجیل، قرآن پاک، زبور، تورات۔ درست جواب قرآن پاک۔ صفحہ نمبر 32، علم و حدیث۔ سوال، بتائیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، دین و شریعت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ منسوب ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ سوال، لغوی اعتبار سے حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جواب، بات چیت۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں بعد ازاں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور ایسے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی، جسے تقریر کہتے ہیں۔ گویا ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تاریخ کا نام حدیث ہے۔ مجموعہ احادیث۔ سوال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے احادیث کا جو مجموعہ مرتب کیا اس سے کیا نام دیا گیا؟ جواب، صادقہ۔ سوال، حدیث کی سب سے 6 اہم اور مشہور کتابوں کو صحائف ستہ کہا جاتا ہے، ان کے نام بتائیے؟ جواب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ سوال، کسی حدیث کے راوی کی روایت کو قبول کرنے کے لیے کن 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ جواب، عقل، ضبط، عدل، اسلام۔ سوال، 1000 یا اس سے زائد احادیث کے راوی کو مکثرین کہا جاتا ہے، بتائیے 500 سے زائد احادیث کے راویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، متوسطین۔ سوال، 40 احادیث کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، 40۔
سوال 500 سے زائد احادیث کے راویوں کو متوسطین کہتے ہیں، بتائیے 40 سے کم راویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب اقلین۔ سوال صحیح بخاری کا پورا نام بتائیے۔ جواب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 33 مصنفین کے نام۔ سوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد تھا، کنیت بتائیے۔ جواب ابو عبداللہ۔ سوال عمدۃ القاری بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، مصنف کا نام بتائیے۔ جواب علامہ بدر الدین ابو محمد بن احمد المعینی، متوفی 855 ہجری۔ سوال بتائیے عمدۃ القاری نے شرح لکھنے کے لیے کس شرح سے استفادہ کیا ہے؟ جواب فتح الباری سے۔ سوال صحیح بخاری کی شرح ارشاد الباری احمد بن محمد الخطیب القسطلانی کی تصنیف ہے، بتائیے ہدایت الباری کے مصنف کون ہیں؟ جواب علامہ زکریہ النصاری، متوفی 928 ہجری۔ سوال التوشی علی الجامع الصحیح کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری۔ سوال امام مسلم 206 ہجری تا 261 ہجری ایک مشہور محدث ہیں، بتائیے ان کا پورا نام کیا ہے؟ جواب مسلم بن الحجاج بن مسلم، تعلق نیشا پور۔ سوال صحیح مسلم کی مشہور شرحوں اور ان کے مصنفین کے نام بتائیے۔ جواب نمبر 1 المفہم فی شرح غریب مسلم، امام عبد الفاخر بن اسماعیل الفارسی 529 ہجری۔ 2 شرح مسلم، امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد اصفہانی 535 ہجری۔ 3 المعلم بفوائد کتاب مسلم، ابو عبداللہ محمد بن علی المازنی 536 ہجری۔ 4 الکمال فی شرح مسلم، قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی 544 ہجری۔ 5 شرح مسلم، عماد الدین عبد الرحمن بن عبد الاعلی مصر 624 ہجری۔ 6 المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم الکرت 656 ہجری۔ 7 المنہاج فی شرح مسلم بن حجاج 676 ہجری، ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی۔ 8 شرح مسلم، ابو الفرج عیسیٰ بن مسعود الزوادی 744 ہجری۔ 9 الدیباج علی صحیح مسلم، علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری۔ 10 منہاج الابہتاج شیخ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی 8 جلدیں۔ 11 شرح مسلم ملا علی قاری 1014 ہجری۔ سوال سنن ابی داؤد کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب سلیمان اور کنیت ابو داؤد 206 ہجری تا 275 ہجری، پیدائش سجستان، والد کا نام اشعث بن شراد۔ صفحہ نمبر 34 سوال امام صاحب نے لکھا ہے کہ میرے مجموعے سنن ابی داؤد میں 4 احادیث ایسی ہیں جو دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہیں، کوئی سی 3 لکھیے۔ جواب نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، ترجمہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ 2 من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، ترجمہ کسی شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ 3 الحلال بین الاحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقی شبہات استبرأ لدینہ، ترجمہ حلال اور حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے درمیان کچھ
مشتبہات ہیں، پس جو شخص مشتبہات سے بچتا رہے اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ سوال، سنن ابی داؤد کی کم از کم 10 شرح کے نام مع مصنفین لکھیں۔ جواب، 1 شرح سنن ابی داؤد قطب الدین ابو بکر بن احمد الشافعی 752 ہجری 4 جلدوں میں۔ 2 شرح سنن ابی داؤد ابو زرع احمد بن عبد الرحیم عراقی 826 ہجری۔ 3 شرح سنن ابی داؤد بدر الدین عینی 855 ہجری۔ 4 مرقاقل سعود حافظ جلال الدین سیوطی 911 ہجری۔ 5 شرح نووی ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی 676 ہجری۔ 6 شرح ابن ارسلان ابو العباس احمد بن حسین علی المقدسی 844 ہجری۔ 7 معلم السنین ابو سلیمان احمد بن محمد ابراہیم خطابی 388 ہجری۔ 8 شرح ابن کیم شمس الدین محمد بن ابو بکر کیم جوزی 751 ہجری۔ 9 غائیہ المقصود مولانا شمس الحق عظیم آبادی 32 جلدوں میں۔ 10 بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ سوال، امام ترمذی کا نام محمد تھا۔ جواب، ابو عیسیٰ 209 ہجری تا 279 ہجری۔ سوال، جامع ترمذی کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول کیا ہے؟ جواب، یہ مجتہد کے لیے کافی ہے اور مقلد کے لیے مفتی ہے۔ سوال، شارحین جامع ترمذی کے نام بتائیے۔ جواب، محمد بن عبداللہ شبیلی 546 ہجری عارضۃ الحوزی۔ 2 ابو الفتح محمد بن محمد شافعی 734 ہجری المنقہر شذیدی۔ 3 جلال الدین سیوطی 911 ہجری قوت المعتزی۔ 4 شرح ابن حجر عسقلانی 852 ہجری۔ شیخ محمد طاہر سورتی 986 ہجری۔ شیخ سراج احمد سرہندی 1230 ہجری۔ محمد بن عبدالہادی سندھی 1138 ہجری۔ ابو طیب سندھی 1109 ہجری۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری 1353 ہجری۔ رشید احمد گنگوہی 1323 ہجری۔ صفحہ نمبر 35۔ سوال، سنن نسائی ابو عبد الرحمن بن شعیب کی تالیف ہے، بتائیے ابو عبد الرحمن بن شعیب کا دور حیات کیا ہے؟ جواب، 214 ہجری تا 303 ہجری خراسان۔ سوال، سنن نسائی میں کتنی قسم کی احادیث شامل کی گئی ہیں؟ جواب، 3۔ وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں ہیں، وہ احادیث جو بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہیں، وہ احادیث جن کا خود امام نسائی نے اخراج کیا۔ سوال، سنن ابن ماجہ کس کی تالیف ہے؟ نیز دور حیات بھی بتائیے۔ جواب، حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید الربیعی 209 ہجری تا 273 ہجری۔ سوال، امام ابن ماجہ کا نام محمد تھا، کنیت بتائیے۔ جواب، ابو عبداللہ۔ سوال، شرح ابن ماجہ کے کم از کم 10 مؤلفین مع کتابوں کے نام بتائیے۔ جواب، شرح سنن ابن ماجہ حافظ علال الدین مغلطائی 762 ہجری۔ 2 شرح سنن ابن ماجہ ابن رجب زبیری۔ 3 ماتمس علیہ الحاجتہ علی سنن ابن ماجہ شیخ سراج الدین عمر بن علی بن ملکن 804 ہجری۔ 4 الدیباجہ فی شرح سنن ابن ماجہ شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ الدمیری 808 ہجری 5 جلدوں میں۔ 5 شرح سنن ابن ماجہ حافظ برہان الدین ابراہیم بن محمد 841 ہجری۔ نمبر 6 مصباح زجاجہ شرح سنن ابن ماجہ علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری۔ 7 شرح سنن ابن ماجہ محدث ابو الحسن محمد بن عبد الہادی 8
انجاح الحاجتہ بشرہ سنن ابن ماجہ شیخ عبدالغنی بن ابی سعید دہلوی 1295 ہجری 9 حاشیہ برسنن ابن ماجہ مولانا فخر الحسن گنگوہی 10 مفتاح الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ شیخ محمد علوی۔ سوال، احادیث کی مشہور کتاب مشکوات المصابیح کے مؤلف ماہ سن و وفات بتائیے۔ جواب، محمد بن عبداللہ تبریزی 740 ہجری۔ سوال، مشکوات المصابیح کا مطلب کیا ہے؟ جواب، چراغوں کا طاق۔ سوال، سنن دار قطنی کے مرتب اور ان کا دور حیات بتائیے۔ جواب، امام ابو الحسن علی دار قطنی 306 ہجری تا 385 ہجری۔ صفحہ نمبر 36۔ سوال، سنن حاکم کے مؤلف امام محمد حاکم 321 تا 405 ہجری تھے، بتائیے وہ کس نام سے مشہور تھے؟ جواب، ابن الیسع۔ سوال، سنن بیہقی کے مؤلف کا نام امام ابو بکر احمد الحسن بیہقی ہے، ان کا دور حیات بتائیے۔ جواب، 384 تا 458 ہجری۔ سوال، امام مالک نے موطا میں کتنی احادیث کو جمع کیا ہے؟ جواب، 1027۔ انتخاب 10,000 میں سے۔ سوال، موطا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ جواب، سجایا ہوا۔ سوال، سنن دارمی کے مؤلف ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ہیں، ان کا دور حیات بتائیے۔ جواب، 181 تا 250 ہجری۔ سوال، فقہ جعفریہ کی مستند کتاب کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب، اصول الاربعہ۔ سوال، اصول اربعہ میں شامل کتابوں کی تعداد اور ان کے مصنفین کے نام بتائیے۔ جواب، 4۔ 1، الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی متوفی 339 ہجری۔ 2، من لا یحذر الفقیہ ابو جعفر محمد علی بن بابو یقیمی متوفی 381 ہجری۔ 3، الاستبصار ابو جعفر محمد بن حسن الطویسی متوفی 460 ہجری۔ 4، تہذیب الاحکام ابو جعفر محمد بن حسن الطویسی متوفی 460 ہجری۔ سوال، حدیث سے قدسی سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ حدیث جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے منسوب کر کے بیان فرمایا ہو، ان کی تعداد 863 بتائی جاتی ہے۔ حدیث کی اقسام۔ سوال، مرفوع حدیث سے مراد روایت کا وہ سلسلہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ موقوف حدیث کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب، وہ حدیث جس کا سلسلہ روایت صحابی پر ختم ہوتا ہو۔ سوال، کس قسم کی حدیث کو محفوظ کہا جاتا ہے؟ جواب، وہ حدیث جس کا راوی سکہ ہو لیکن اس کی مخالفت اس سے کم درجے کا سکہ راوی کرتا ہو۔ سوال، صحیح اور موضوع حدیث میں فرق بتائیے۔ جواب، صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند ہو، جس کے راوی عادل اور قابل اعتماد، ذہین اور قوی حافظے کے مالک ہوں۔ موضوع وہ حدیث ہے جو کسی راوی نے اپنی طرف سے بنا لی ہو یا جس کے سلسلہ روایت میں کوئی ایسا راوی ہو جس کے بارے میں حدیث کا واضح کرنا ثابت ہو۔ صفحہ نمبر 37۔ سوال، متفق علیہ سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جواب، وہ حدیث جس سے امام مسلم اور امام بخاری متفق ہوں۔ سوال، مقطوع حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جواب، وہ حدیث جس کی روایت کا سلسلہ تابعی پر ختم ہو۔ سوال، متصل حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس حدیث کے سلسلہ روایت یعنی سند میں کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ بتائیے مرسل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جواب، جس حدیث میں تابعی صحابی کا نام نہ لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ سوال، مدرج حدیث کی کتنی قسمیں ہیں بیان کیجیے۔ جواب، 2۔ نمبر 1، وہ جس کی سند میں تغیر و تبدل
ہو اسے مدرج السناد کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جس کے متن میں راوی اپنا یا کسی اور کا کلام شامل کر دے اسے مدرج المتن کہا جاتا ہے۔ سوال، شاذ حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے، بتائیے منکر حدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ حدیث جس کا زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راوی کی مخالفت کرتا ہو۔ سوال، کس حدیث کو معروف حدیث کہا جاتا ہے؟ جواب، وہ حدیث جس میں کم ضعیف راوی زیادہ ضعیف راوی کی مخالفت کرے۔ سوال، متواتر حدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ حدیث جس کے راوی ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ سوال، اس حدیث کو جسے عامہ حدیث نے ہر اعتبار سے قابل حجت تسلیم کیا ہو اصطلاح میں کیا کہلاتی ہے؟ جواب، مقبول۔ سوال، اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سند عالی ہے تو اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ جواب، وہ حدیث جس کے راوی قلت تعداد کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوں اور اس حدیث کی کسی دوسری سند میں راویوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو۔ سوال، کس حدیث کو مردود کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جسے عامہ حدیث نے قابل حجت قرار نہ دیا ہو۔ سوال، متروک حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی راوی جھوٹا ہو یا اس کے کسی قول و فعل کی وجہ سے اس پر فسق کا الزام لگا ہوا ہو، بتائیے حسن حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس میں صحیح کی تمام شرائط پوری ہوں سوائے حافظہ یا ضبط کے، لیکن اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہو۔ سوال، عزیز حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس کے راوی ہر دور میں 2 سے کم نہ ہوں۔